اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے وسیلہ۔ اب توسل کا لغوی معنی کیا ہے؟ مطلوبہ چیز کا قرب و شوق کے ساتھ اس تک پہنچنا توسل کا وسیلہ اس ذریعے کو کہتے ہیں جس کے باعث قرب حاصل ہو۔ دعا کرنے والا جب یہ سمجھے کہ اس سے حقوق اللہ کے بارے میں کوتاہیاں ہو چکی ہیں اور وہ اللہ کی ممنوعہ حقوق کا مرتکب ہو چکا ہے، تو جس شخص کو اپنے سے افضل سمجھتا ہو وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دعا زیادہ سے زیادہ فضیلت والی ہو اور جلد قبول ہو جائے، کیونکہ توسل بھی عبادت کے ضمن میں ہے، اس لیے اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اس کی ایک قسم مشروع ہے جس کا ثبوت قرآن کریم اور سنت صحیحہ سے ملتا ہے، اور دوسری قسم غیر مشروع ہے جس کا جواز قرآن کریم اور سنت صحیحہ سے نہیں ملتا، بلکہ کتاب و سنت سے اس کا شرک ہونا ظاہر و باہر ہے۔ توسل کی جائز صورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے توسل ہمارے لیے مشروع اور جائز قرار دیے ہیں، جن کے واسطے سے اللہ تعالیٰ داعی کی دعا قبول فرماتا ہے، بشرط ہے کہ قبولیت دعا کی باقی شروط بھی مکمل موجود ہو۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ توسل کی 3 انواع مشروع ہیں۔ پہلی ہے کہ اللہ کے پیارے ناموں یا بلند صفات میں سے کسی کو دعا کے لیے وسیلہ بنانا۔ مثلا یوں دعا کرے: اللہم انی اسألک بانک الرحمن الرحیم اللطیف الخبیر ان تعافینی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو رحمان و رحیم ہے، لطیف و خبیر ہے، لہذا مجھے عافیت عطا فرما۔ یا یوں دعا کرے: اسألک برحمتک التی واسعت کل شیء ان ترحمنی وتغفر لی۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر وسیع ہے کہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے۔ یا یوں کہے: اللہم انی اسألک بحبک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس محبت کے حوالے سے سوال کرتا ہوں جو تجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الرحمن الرحیم اللطیف الخبیر کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت و محبت کا توسل اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ محبت و رحمت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی بلند صفات میں سے ہے۔ توسل بالاسماء و صفات کی مشروعیت کی دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 180 ہے: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اسی طرح فرمایا: قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّامَ تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے تم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب ہی اچھے نام ہیں۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کی پریشانیاں بڑھ جائیں وہ یہ دعا پڑھے: اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن اماتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہا نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ مسند احمد۔ یا اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہوں، میری پریشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے حکم مجھ پر نافذ ہیں، تیرے فیصلے میرے بارے میں درست اور انصاف والے ہیں، انہیں اپنے جو نام رکھے یا کسی مخلوق کو سکھائے یا اپنی کتاب میں نازل فرمائے یا اپنے ہاں علم الغیب میں محفوظ رکھے ہیں، میں ان تمام ناموں کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غموں کی جلا اور میری پریشانیوں کا ازالے کا ذریعہ بنا۔ دائی کا اپنی کسی نیک عمل کو وسیلہ بنانا، مثلاً جو کہے: اللہم بی ایمانی بکا و محبتی لکا و اتباعی لرسولکا اغفر لی۔ اے اللہ، میں تجھ پر ایمان رکھنے کے سبب، تجھ سے میری محبت کے واسطے سے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے سبب میں سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ یا یوں کہے:
اللہم انی اسألک بحبی لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و ایمانی بہ ان تفرج عنی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ چونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، آپ پر ایمان لاتا ہوں، لہذا میری مشکل کو دور فرما دے۔ یعنی انسان اپنے اللہ پر ایمان کو، اللہ تعالیٰ سے محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، آپ سے محبت اور آپ پر ایمان لانے کے عمل کو بطور وسیلہ پیش کرے۔ نیک اعمال سے توسل کی مشروعیت کے دلائل قرآن کریم میں ہے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ آل عمران آیت نمبر 3 ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، لہذا ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 16 ہے۔ نیز قرآن مجید میں ہے، آل عمران کی آیت نمبر 53 ہے، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے نازل کرتا ہے کام پر ایمان لائے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جس سے تو ہمیں اپنی وحدانیت کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اسی ضمن میں غار والوں کا مشہور واقعہ ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 آدمی ایک غار میں داخل ہوئے کہ غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر آ گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اس مصیبت سے نجات کے لیے اپنے نیک اعمال پیش کر کے اللہ سے دعا کرو، اس کے علاوہ نجات کی کوئی صورت نہیں۔ تو ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور وہ باہر نکل آئے۔ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ، کسی نیک آدمی سے دعا کروانا، یہ بھی شریعت مطہرہ میں جائز اور مشروع توسل کی ایک قسم ہے، اور سنت میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قید خالی ہوگی۔ جمعے کے روز آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک اعرابی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال مویشی ہلاک ہو گئے اور بچے بھوکوں مر گئے، اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اس وقت فضا میں بادل کا کوئی ٹکڑا تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ قسم بخدا، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ پہاڑوں کی مانند بڑے بڑے بادل امٹ آئے اور فضا میں پھیل گئے۔ پھر ابھی آپ ممبر سے نیچے تشریف نہیں لائے تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے گرتے دیکھے۔ بارش مسلسل 1 ہفتے تک ہوتی رہی۔ آئندہ جمعے کو وہی اعرابی یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت باران کی وجہ سے مکانات گر گئے اور مال غرق ہو گئے، اللہ سے دعا کیجیے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ ہمارے اوپر نہیں، ارد گرد برسا۔ آپ جس طرف انگلی مبارک سے اشارہ کرتے جاتے تھے، بادل بھی ساتھ ساتھ ہٹتے جاتے تھے، یہاں تک کہ فضا کا تورے اور گڑھے کی مانند بن گئی۔ اس بارش کے سبب وادی کنات مہینہ بھر بہتی رہی۔ ارد گرد کے علاقوں سے آنے والے نے بارش کی کثرت اور اللہ کی رحمت کی خبر دی۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عہد فاروقی میں جب قید پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے لیے بارش کی دعا کراتی اور کہتے، یا اللہ جب تک ہمارے اندر تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا، ہم اس کے وسیلے سے دعائیں کراتے اور تو ہمیں بارش عطا فرما دیتا تھا۔ اب ہم تیرے سامنے تیرے نبی کے چچا کو پیش کرتے ہیں، تو اس کی دعا کے لیے ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس دعا سے بارش ہو جاتی تھی۔ اس واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا کہ ہم پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کرتے اور ان کی دعا سے تیرا قرب حاصل کرتے تھے۔ اب وہ ہمارے اندر موجود نہیں اور اب ان کا دعا کرنا ممکن نہیں، کہ ہم آپ کے چچا کو پیش کرتے ہیں کہ وہ تیرے سامنے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔